أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون صلوات پڑھ لیں تمام تعریفیں اس خدا بزرگ برتر کے لیے اس کی رحمتوں کے نتیجے میں سانسوں کی آمد و رفت جاری و ساری ہے۔ سانس کی آمد پر بھی شکر خدا واجب ہے اور سانس کے مکمل ہونے پر بھی شکر خدا واجب ہے، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزلات مقدسات کے لیے جن کے وجود کی برکتوں سے سانسوں میں خوشبو ولایت جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصقره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام۔ اما بعد، شکر خدای سرکار سید الشہداء کے آج کی مجلس کا پھر ایک شرف مجھے حاصل ہو رہا ہے۔ یقیناً یہ سعادت زور بازو نیست، یہ سعادت اپنے قوت بازو کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ خداوند عالم نے عطا فرمایا ہے تو ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ محفل فاطمیہ کے اس مقدس ماحول میں، آپ کی خدمت مقدس میں، سورہ مبارکہ الانبیاء کی آیت نمبر 105 سے کل گفتگو کا آغاز کیا۔ ایک طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے حاضر خدمت ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ اگر خدا قبول کر لے تو نجات کا سامان فراہم ہو جائے گا، اور اسی قبولیت کے ساتھ آپ کے لیے بھی دعا گو، خدا آپ کا آنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا رونا قبول کر۔ کل گفتگو وہاں تک پہنچی تھی کہ ہم اور آپ نہیں پہچان پاتے حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے کہ آیا آج کے دور میں جب اللہ کے رسول کی غربت ہو تو کیا ایسا ممکن تھا کہ اللہ کے رسول کو دوبارہ اقتدار ملے؟ مکے سے نکلتے ہوئے اللہ کے رسول کی حالت کیا تھی، اور جب دوبارہ مکے میں پلٹ کے واپس آئے تو آپ کی شان کیا تھی؟ آیت کا ترجمہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ وہ خدا کہتا ہے کہ ہم نے لکھ دیا ہے، اور جس کو خدا لکھ دے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔
کل بات تھی لام اور قاف اور دال کے اعتبار سے لقب کے بارے میں، تحقیق، تاکید، شک نہیں ہونا چاہیے۔ آج بات ہے کتبنا کے بارے میں۔ پورے قرآن مجید میں لفظ کتبنا اگر تلاش کریں اس میں اتفاق ہے کہ 5 مقامات پر آیا ہے۔ اسے اتفاق کہوں یا انتظام کہوں کہ کتبنا میں حروف بھی 5 ہیں اور قرآن میں مقامات بھی 5 ہیں جہاں خدا نے لفظ کتبنا کو استعمال کیا ہے۔ کتبنا فعل ماضی ہے اور فعل ماضی کا متکلم مال غیر کا صیغہ ہے، ہم نے لکھ دیا۔ خدا اپنی طاقت کا اظہار کر رہا ہے، وہ کہتا میں نے لکھ دیا تب بھی ایک تھا، وہ کہتا ہے ہم نے لکھ دیا تب بھی وہ اکیلا ہے۔ بس فرق اتنا ہے کتب تو کہے تو توحید بیان کرے، کتبنا کہے تو اپنے قادر ہونے کو بیان کرے۔ ہم نے لکھ دیا ہے کوئی جو مٹا کے دکھائے؟ یہ باغ فدق کی تحریر تو نہیں ہے کہ جس سے کوئی اٹھا کے پھاڑ دے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ لفظ کتبنا سے بات آسان ہو رہی ہے کہ مالک دو جہاں لکھنے والا، اور جو خدا لکھ دے تو تقدیر ہو جاتی ہے۔ کیا لکھ دیا ہے اور کہاں لکھ دیا ہے؟ لکھ دیا ہے فی الزبور، کتاب زبور میں۔ چلیے آیت کو سمجھنے کے لیے آج لفظ زبور سے بات کو اور آسان کریں۔ زبور کسے کہتے ہیں؟ آسمان سے جو کتابیں نازل ہوئی ان میں صحیفے 110 ہیں، اور جنہیں کتاب کہا گیا وہ 4 کتابیں ہیں۔ 114 آسمان سے نازل ہونے والے علمی نسخے ہیں، چھوٹے چھوٹی کتابیں ہیں جنہیں صحیفے کہا جاتا ہے، اور بڑی کتاب جسے 4 کتابوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو زبور حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہے۔ زبور کے 3 معنی ہیں۔ زبور کا مطلب کتاب زبور مخصوص کتاب، زبور کا دوسرا مطلب مزامیر داؤد۔ یہ مزامیر داؤد کیا ہے؟ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے سارے صحیفے، ان کی دعائیں، ان کی مناجات اور خود کتاب زبور سب شامل ہو گئے۔ زبور کا ایک ترجمہ خاص کتاب، ایک زبور کا دوسرا ترجمہ کتنی داؤد پر جو کتابیں اور دعائیں مناجات نازل ہوئی سب پہ سب شامل مزامیر۔ اس کو عہد قدیم بھی کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا حوالہ زبور کے معنی میں کہ زبور کے معنی ہیں کیا اس سے مراد ہر کتاب زبور ہے۔ آپ کے پاس بھی زبور موجود ہے، شاید آپ پڑھتے ہو، اور ہونی چاہیے ہر گھر میں، ہونی چاہیے ہر امام بارگاہ میں، ہر محفل میں کتاب زبور۔ مگر کون سی کتاب زبور؟ تیسرے معنی کے لحاظ سے ہر کتاب کو زبور کہتے ہیں، اور خاص طور سے زبور آل محمد کتاب صحیفہ کاملہ کا ایک نام ہے۔ اگر آپ کے ہمارے گھروں میں یہ زبور نہیں ہے تو آئیے فیصلہ کر لیجیے کہ خدا نے تو اعلان کیا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، اور ہم نے لکھ دیا کتاب زبور کے اندر۔ کیا لکھ دیا؟ ان الارض، لکھا ہم نے ذکر کے بعد۔ ذکر کا مطلب کتاب توریت، ذکر کا مطلب کتاب انجیل، ذکر کا مطلب قرآن مجید۔ تو تینوں کتابوں کا حوالہ یہاں مل رہا، لیکن ترتیب کے لحاظ سے توریت کے بعد زبور ہے،
تو ہم نے لکھ دیا توریت کے بعد زبور میں بھی کیا لکھ دیا کہ زمین صرف میرے ان بندوں کی میراث بنے گی جو میرے خالص نیک بندے. اس آیت کو سمجھانے کے لیے کل ایک ماحول بنایا تھا کہ بسا اوقات انسان سمجھ نہیں پاتا کہ زمین کا وارث کیسے بنیں گے نیک لوگ، جبکہ حالات و واقعات اس کے برخلاف تھے. سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حبیب مکہ المکرمہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں. کل کی بات سے آج کی بات پر رب مکمل کر رہا ہوں. کل آپ کو چھوڑ کے گیا تھا کہ مکے کے باہر لشکر موجود ہے اور رات میں داخل نہیں ہو رہا. رات میں داخل کیوں نہیں ہو رہا؟ کہ کل کا مورخ نہ لکھے کہ محمد نے مکے پر شب خون مارا تھا. رات کے فیصلے اور ہوتے ہیں، دن کے فیصلے اور ہوتے ہیں. اندھیرے کی باتیں اور ہوتی ہیں، روشنی کی باتیں اور ہوتی ہیں، کمرے کی باتیں اور ہوتی ہیں، میدان کی باتیں اور ہوتی ہیں. تو آپ اگر کمرہ دکھاتے ہو تو ہم ولایت علی میں میدان دکھاتے ہیں. تو اللہ کے حبیب نے رات میں مکے میں داخل ہونے کا فیصلہ نہیں کیا. آپ نے انتظار کیا اور جب دن نمودار ہو گیا تو 10,000 کا لشکر صرف 6 سال کے دور کے بعد، 6 سال پہلے پیغمبر مکے میں چل نہیں سکتے تھے. آزادانہ طور پر کہیں سے پتھر آتے تھے اور کہیں سے کچرا. صرف 6 سال کے بعد خدا نے زمین کا وارث ایسا بنایا محمد کو کہ مکے والوں کی قسمت محمد کے ہاتھ میں تھی. چاہیں تو جان سب کی لے لے اور چاہیں تو سب کی جان بخشی کر دیں. اختیار کس کے ہاتھ میں تھا؟ پیغمبر کے ہاتھ میں تھا. اللہ کے رسول لشکر کا علم جس کو دیا تھا بڑا جذباتی انسان تھا. اس کا نام چھوڑ دیتا تھا کیونکہ جذباتیوں کے نام لینے سے جذبات بڑھ جاتا. بڑا جذباتی تھا کہ بس ہم تو اب قبضہ کر چکے مکے پر، اب جو چاہیں گے کریں گے. مکے کے رہنے والوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اردو کا محاورہ. اس نے کہا یوم الملاحمہ، آج کا دن تو کڑواہٹ کا دن ہے، بدلے کا دن ہے، انتقام کا دن ہے. ملاحمہ لحم سے نکلا ہے، گوشت اور خون. آج تو خون میں ہے. اللہ کے حبیب نے اس کے ہاتھ سے علم لے لیا. سوچتا ہوں علم میدان جنگ میں اٹھائے تو بھی ایسا ہو کہ جو رحمت کی بات کرے، اور اگر میدان فتح میں علم اٹھائے تو بھی ایسا ہو جو محمد کی رحمت کی بات کرے. ہر کسی کے بس میں نہ علم اٹھانا کل تھا نہ آج ہے. خدا کا بڑا احسان ہے کہ ہم کو تو اللہ نے کرم عطا کیا کہ حضرت عباس علیہ السلام کے علم اٹھا کے ایسے علمداری سمجھ میں آئی ہے کہ موسم جیسا بھی ہو، 12 محرم کی جلوس کی کیفیت تو آپ کو یاد ہوگی، گلستان جوہر کی. پھر سیلاب کے حالات میں علم باقی رہے، اطراف کے مکان رخصت ہوئے، تو علم خود بتاتا ہے کہ بقا علم اٹھانے والے کو مل رہی ہے. البتہ علم اٹھانے والا جذباتی نہ ہو. الیوم یوم الملاحمہ کہہ رہا تھا. اللہ کے حبیب نے اس سے علم لے لیا اور پھر علم دیا ایسے کے ہاتھ میں، جس سے فرمایا اعلان یہ کرو کہ الیوم یوم الملاحمہ. اللہ اکبر. یاد رکھیے کہ ہماری اور آپ کی ایک بڑی ذمہ داری ہے. جب کبھی کسی پر کامیاب ہو جاتے ہیں
اپنے انتقام کی آگ بجھانا چاہتے تھے. کل میں آپ کے پاس آیا تھا، آپ نے مجھے اگنور کیا. ایک دن ایسا ہوا کہ آپ میرے پاس آئے. اب میں اپنا پرانا بدلہ آپ سے چکاؤں گا. اگر میں ایسا کروں تو میں حیوان ہوں، انسان نہیں ہوں، جانور. کہ جانور کی صفت ہے کہ کوئی اگر اس کو لات مار دے تو جانور جواب میں پیار نہیں کرتا، لات مارتا. اب یہ مجھے سوچنا ہے کہ مجھے خدا نے انسان بنایا ہے کہ حیوان بنایا ہے. بڑا دل گردہ چاہیے کسی کو معاف کرنے کے لیے. میں کہتا ہوں اللہ کے رسول مکے کے کافروں کو معاف کر رہے تھے، ہم تو اپنے برادران ایمانی کو معاف کرنے پہ تیار نہیں ہیں. برادری کا ہے، ولایت کا کلمہ پڑھنے والا ہے، پھر بھی رحم نہیں کرتے. اللہ کے حبیب نے تو مکے کے کافروں کے لیے اعلان کروایا، الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے. اللہ اکبر. علم اٹھائے ہوئے پیغمبر کے علمدار نے اعلان کی. پھر آپ نے فرمایا تمام لشکر کے لوگوں سے خبردار، 10,000 کا لشکر، اپنی تلواروں کو یاد رکھو نیام میں. اس کے لیے جو مسجد حرام میں پناہ لے لے، اپنی تلوار نیام میں رکھو. اس کے لیے جو اپنے گھر کے دروازے بند کر کے بیٹھ جائے، اپنی تلوار کو نیام میں رکھو. اس کے لیے جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے. 3 سینٹرز اناؤنس کیے پیغمبر نے کہ اگر کوئی جنگ سے بچنا چاہتا ہے تو 3 مقامات پہ چلا جائے، یا خانہ کعبہ والی مسجد میں چلا جائے، یا اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے. اسلام کا پیغام یہ کہ اگر اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ گے تو چادر اور 4 دیواری کا تقدس باقی رکھا جائے گا. تیسرا گھر ابو سفیان. ابو سفیان کے گھر کی خاص بات کیا تھی؟ خاص بات یہ تھی جب اللہ کے حبیب نے مکہ چھوڑا تو جس گھر میں مولا کائنات کو سلایا تھا وہ گھر بعد میں حضرت عقیل ابن ابی طالب کے حوالے کیا گیا، اور حضرت عقیل علیہ السلام نے وہ گھر سیل آؤٹ کر دیا. اور جب کوئی گھر بکتا، اصول اسلام یہ ہے کہ پڑوس میں رہنے والوں کو پہلے دعوت دی جائے کہ اگر آپ میں سے کوئی خریدنا چاہے تو خرید لیں. خیر ہم کہاں اصول پہ چلتے ہیں، ہم تو چلتے ہیں جہاں زیادہ مل جائے، چاہے پڑوسی راضی ہو ہمارے بیچنے پر راضی نہ ہو. حضرت عقیل ابن ابی طالب نے یہ مکان سیل آؤٹ کیا کیونکہ پڑوس میں ابو سفیان کا مکان ہے، اور یہ مکان ابو سفیان نے خرید لی. مگر ابو سفیان اس گھر میں رہا نہیں، اس گھر کو رکھا اپنی بیٹھک یا ڈرائنگ روم کے طور پر، آنے جانے کے راستے کے طور پر. اب اللہ کے رسول کے الفاظ سمجھ میں آئیں گے کہ ایک پہلا گھر وہ جو خدا کا گھر، دوسرا انسان کا اپنا گھر، تیسرا فاطمہ زہرا کا وہ گھر. اللہم صلی اللہ. اگر کوئی پناہ لے لے تو اس سے پھر جنگ نہ کی جائے. سب کے سب لوگ پیغمبر کے سامنے جمع ہیں. زمین کا وارث اللہ بنائے گا کس کو؟ اپنے نیک بندوں کو. اور محمد سے بڑا نیک بندہ کون ہوگا؟ آیت کی پہلی توضیح مکمل ہو رہی ہے. اللہ کے رسول نے سب کو جمع کروایا، ہتھیار ڈال چکے پیغمبر کے سامنے ہیں، فیصلہ پیغمبر کے ہاتھ میں. یک جنبش قلم، ایک نگاہ چشم محمد سے ان کا فیصلہ ہو جاتا موت کا. اللہ کے رسول مکے کے کافروں سے سوال کیا
آپ یہ بتائیں کہ آپ مجھ سے کس سلوک کی توقع رکھتے ہیں؟ آپ مجھ سے کس سلوک کی توقع رکھتے ہیں؟ مکے کے سارے کافروں نے ایک زبان ہو کر کہا، کلمہ نہیں پڑھتے تھے، پیغمبر کے دشمن تھے، مگر دشمن ذات تھے، دشمن صفات نہ تھے۔ دشمن ذات ہونا اور ہے، دشمن صفات ہونا اور ہے۔ پیغمبر کو مارنا چاہتے تھے مگر پیغمبر کی عظمت کے قائل تھے، امین بھی کہتے تھے انہیں، صادق بھی کہتے تھے انہیں، اور پھر آج کہا کہ آپ شریف انسان ہیں اور شریف انسان کے بیٹے ہیں۔ میں حیران ہوں، مکے کے کافروں کو اتنی تو تمیز تھی، جو شریف ہوتا ہے تو اس کا باپ بھی شریف ہوتا ہے۔ عجیب مسلمان ہیں، اس سے آج پیغمبر ہونا سمجھ میں آ گیا، پیغمبر کے والدین کا اسلام سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ اللہ اکبر، لفظ شریف استعمال کیا مکے کے کافر۔ اللہ کے رسول نے اتنا سا جملہ سنا، نہ کوئی تعریف ہے، نہ کوئی لفاظیت ہے، نہ کوئی بڑے القابات ہیں، علامہ، آیت اللہ العظمی، حجت الاسلام والمسلمین، آپ تو فلاں ہیں فلاں نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف دو جملے، آپ شریف ہیں اور شریف باپ کے بیٹے۔ اب آپ کی جو مرضی فیصلہ کرے۔ اللہ کے رسول مسکرائے، فرمائے آج میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی۔ اللہ اکبر، پوری تاریخ پیغمبر نے بیان کی جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی۔ مکے کے کافر سن رہے ہیں غور سے، کیا بات کہی تھی؟ کہ جب ان بھائیوں نے حضرت یوسف کے سامنے اقرار کوتاہی گناہ کیا اور معافی کی طلبگار ہوئے تو یوسف نے معاف کر دیا، مگر کیا کہا تھا؟ وہی جملہ استعمال کیا، آج میں تم سے کہتا ہوں لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، کسی کو کوئی قید نہیں ہوگی، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، کسی سے مال لیا نہیں جائے گا، کسی پر ٹیکس نافذ نہیں ہوگا، کسی پر فیول چارجز لگائے نہیں جائیں گے، جاؤ اذهبوا۔ راولپنڈی بینچ کا فیصلہ بڑا اچھا ہے، لاہور ہائی کورٹ کی ذیلی برانچ کے صرف 200 یونٹ استعمال کرنے والے نہیں بلکہ سارے صارفین کو ایک آسانی دی جائے۔ انشاءاللہ خدا چاہے گا تو آسانیاں اس ملت کے لیے، قوم کے لیے ہوں گی۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اللہ کے رسول نے ایک جملے میں سب کے گناہ معاف کر دیے۔ میں سوچتا ہوں جس کا محمد ایسا ہے وہ خدا کیسا ہو۔ ایک جملے میں نہ تو ناک رگڑوائی زمین پر، نہ کان پکڑوائے، نہ توبہ کے تماچے لگوائے۔ آپ فرماتے تھی کہ میری نالین چاٹ لو تب معاف کروں گا، مثال دے رہا ہوں۔ آپ فرماتے میرے گھر کو صاف کرو، میرا مکان دوبارہ بنا کے دو مجھے، کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ اذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ تم سب جاؤ اور تم سب آزاد ہو، تب تک کوئی گرفت نہیں ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ پھر اہل مکہ نے کلمہ پڑھنا شروع کیا، ہاتھ بڑھائی۔ اب یہ کلمہ کون سا ہے؟ بہت غور کیجئے گا، اگر یہ کلمہ سمجھ میں آ گیا تو کوفے کا سارا جو مسئلہ ہے سمجھ میں آ جائے گا۔ سب نے کلمہ پڑھنا شروع کیا، اور میں اس مقام پر ہمیشہ
ظفر باز ظفر شاعر اہل بیت تھے، ان کے 2 مصرے پڑھا کرتا تھا. اب کس کی نیت کیسی ہے کیا خبر، سب کلمہ تو پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک بات تو ہے، کلمہ کب پڑھ رہے ہیں؟ جب مکہ محمد کے کنٹرول میں آ گیا. اب کلمہ پڑھے بغیر گزارا ہوگا نہیں. تو شاعر کہتا ہے کہ کچھ دشمن رسول تو کچھ دشمن رسول ایسے ملے ہمیں جب کچھ نہ کر سکے تو مسلمان ہو گئے. فتح مکہ آسان تھوڑی ہے. اللہ کے رسول سب کو معاف کر چکے، اور اس کے بعد کیا شان تھی کہ جو کئی سو سالوں سے بت رکھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول نے حکم دیا سارے بت گرائے جائے. صرف حکم نہیں دیا، اپنی چھڑی اٹھا کر اپنے عصا کو استعمال کیا اور چھوٹے چھوٹے بتوں کو گرانے لگے. کچھ بڑے بت تھے، چھوٹے بت عصائے محمد سے گرے، اور بڑے بتوں کے لیے اللہ کے رسول نے ید الہی کو یاد کیا. ان تک تو ہاتھ نہیں پہنچے گا عصا استعمال کر کے بھی. سوچتا ہوں یا رسول اللہ عصا کو بڑا کروا لیتے، کہ عصا تو بڑا ہو جاتا مگر علی کا بڑا ہونا سمجھ میں کیسے آتا. اور یہ سمجھ میں کیسے آتا کہ بت پوجنے والے اور ہوتے ہیں، بت توڑنے والے اور ہوتے ہیں. اگر بت پوجنے والا توڑتا ان بتوں کو تو شاید اس سے خیال آتا کہ آہستہ توڑوں، ناک نہ توڑوں، کان نہ توڑوں، بت کے ہاتھ نہ توڑوں، اس کے سامنے جھکتا رہا ہوں، میں اس سے بت توڑواؤں گا. اس کے آباء و اجداد میں کسی نے بت پرستی نہ کی. اللہ کے رسول نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام بتوں کو توڑنے کا حکم دیا. عجیب بات ہے، جب کعبہ بن رہا تھا تو ابراہیم علیہ السلام کا قد اتنا اونچا نہیں تھا کہ جتنی دیواریں کعبے کی اونچی کروانا تھی. تو خدا نے پتھر مخصوص کو، اسے آج مقام ابراہیم کہتے ہیں، اس کو حکم دیا کہ اونچا ہو جا. وہ اونچا ہوا اور نبی دیواریں کعبہ بناتے چلے گئے. اگر بتوں کو توڑوانا ہی تھا تو دوبارہ مقام ابراہیم کو اونچا کروا دیا جاتا. گھر بنانے والا گھر بنائے تو پتھر اونچا ہو جائے، کہ گھر بنانا اور ہے، بتوں کو نکالنا اور ہے. اس لیے خدا نے پتھر کو بھی شامل نہیں کیا. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ یا علی آپ ہمارا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے. وہ جو دروازہ خیبر کو 2 انگلیوں سے اٹھا لے، اس سے فرما رہے ہیں کہ تم ہمارا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے. ایسا کیجئے آپ ہمارے دوش پہ آ جائیے. کسی کو شاید سمجھ میں نہ بھی آئے تو اتنا یاد رکھے کہ ہمیشہ شاخیں اوپر رہتی ہیں اور تنا نیچے ہوتا ہے. نبوت اگر اصل ہو تو امامت کو اس کی فرع کہتے ہیں. اب تو پہچان لیجئے یہ توہین نبوت نہیں ہے، تعظیم نبوت ہے. کہ نبوت وہ تنا ہے جس پر امامت کی شاخ پھلتی اور پھولتی ہے. تو بعض دوستوں کو خیال آیا کہ یہ توہین پیغمبر نہ ہو گئی ہو. توہین تو جب ہوگی جب ہم نے اور آپ نے بٹھایا ہو. اگر مصطفیٰ خود بٹھائیں تو اس سے توہین کیسے کہیے؟ بات بڑی آسان سی. اگر قرآن پہ قرآن ہو
تو پھر توہین نہیں تکریم ہوتی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہ کے رسول جب شان علی بیان کیا کرتے تھے تو بس دو جملے آپ کی خدمت میں چونکہ میرے عنوان میں شامل ہے. اہل بیت اور دور حاضر جو اہل بیت کی شان تو خود بخود بیان ہوتی چلی جا رہی ہے. عطا وہاں سے ہے، الفاظ اس خادم کے ہیں. شان اہل بیت بیان کرنے کے لیے صرف دو روایتیں آپ کی خدمت میں. اور جب اللہ کے رسول نے بتوں کو توڑنے کے لیے بلند کیا تو شان اتنی بلند ہو گئی کہ بعض افراد سے برداشت نہیں. یہ تو بات تو سچ ہے، برداشت کیسے ہو؟ اگر مجھ کو موقع نہ ملے آپ کو مل جائے تو میں آپ کو کیسے برداشت کروں گا؟ مجھ میں اتنی تو شرح صدر نہیں ہے کہ میں آپ کو برداشت کروں. الگ بات ہے آپ مجھے برداشت کر رہے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے. اگر آپ یہاں بیٹھیں گے میں آپ کو برداشت کیسے کروں گا؟ بات واضح ہو رہی ہے. تو کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ کے رسول جب پوچھا گیا علی کے بارے میں، عبد الرحمن السراج کی روایت ہے، وہ عبداللہ ابن عمر سے روایت کو نقل کرتے کہ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں سوال کیا گیا علی کے بارے میں. وہ سوال کچھ ایسا تھا کہ آپ کو کچھ اچھا نہیں لگا. روایت میں سوال لکھا ہوا نہیں ہے، بس اتنا لکھا ہوا سألان علی، پوچھا گیا ختمی مرتبہ سے علی کے بارے میں. آپ نے ارشاد فرمایا الا ومن احب علیًا. الا کہتے ہیں متنبہ کرنے، الا کہتے ہیں آگاہ کرنے. اور اگر آپ کے لیے آسان کروں اس اردو کے لفظ کو تو الا کا مطلب ایکسکیوز می، مجھے سنیے. ورنہ شنا زبان میں جو الا کے معنی ہے وہی معنی یہاں پر ہے. الا سنو، توجہ. من احب علیًا، جو شخص علی سے محبت کرے، فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی. ہر مسلمان کسی امام کا ماننے والا محمد سے محبت تو کرنا چاہے گا. اور اگر ہم سے سوال ہو کہ کیوں علی کا نام لیتے ہیں تو جواب حاضر خدمت ہے. اس لیے لیتے ہیں نام علی کہ مصطفیٰ چاہتے ہیں کہ لیا جائے نام علی. آپ فرما رہے ہیں جو علی سے محبت کرے گا اور مجھ سے محبت کرے گا، اس کا مطلب علی اور محمد میں فرق تلاش کرنے والے گمراہی کا شکار ہیں. ان کے منصب الگ الگ ہیں، ان کا مقام الگ الگ ہے، ہیں دونوں ایک ہی نور کے دو ٹکڑے. ایک انبیاء کے سردار، ایک اولیاء کے سردار، اوصیاء کے سردار. اور جو مجھ سے محبت کرے فقط رضی اللہ عنہ، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا. پھر پڑھتا ہوں روایت، اللہ ومن احب علیًا فقط احبنی ومن احبنی فقط رضی اللہ عنہ، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا. اب جس کو اللہ کے لیے رضی اللہ کہنا ہو ایک ہی معیار ہے، جو علی سے محبت کرے. عبد الرحمن کا بیٹا ہو، مسعود کا بیٹا ہو، یا کسی اور شخصیت کا بیٹا ہو، جو علی سے محبت کرے وہ کل بھی رضی اللہ تھا اور آج بھی رضی اللہ ہے. اللہ ومن احب علیًا، اور جس سے اللہ راضی ہو جائے ومن رضی اللہ عنہ، اللہ اسے کیا دے گا؟ سولجر بازار کے نمبر 1 کے علاقے میں اسے مکان دلوائے گا. اس سے اللہ راضی ہو جائے
اسے محفل فاطمیہ کے اوپر والے فلیٹس میں فلیٹ دلوائے گا؟ نہیں. مولانا کچھ آگے بڑھائیے، ڈیفنس کی بات کر لیتے، سوسائٹی کی بات کر لیتے. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں. اگر کسی کو یہ خیال ہو کہ مجھے کچھ ملے گا تو کیا ملے گا؟ تو علی سے محبت کرے، مصطفیٰ سے محبت. مصطفیٰ سے محبت، اللہ کا راضی ہو جانا. اللہ کا راضی ہو جانا کفاہ الجنہ. خدا اس سے بدلے میں، عوض میں، معاوضے میں جنت دے دے گا. اب جنت چاہیے ڈیفنس کا بنگلہ، آپ کا اختیار. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آسان سا مسئلہ ہے، آپ کا اختیار. ایک اور روایت، اللہم احب علی، اور اسی سیکوینس میں ایک ہی ساتھ ہے جس نے علی سے محبت کی، وہ شخص مرے گا نہیں جب تک کہ کوثر سے پی نہ لے، جب تک کہ طوبہ سے خوراک نہ کھا لے، جب تک کہ جنت میں اپنا مکان نہ دیکھ لے. نہ بھوکا جائے گا، نہ پیاسا جائے گا، اور نہ مکان تلاش کرنے میں مارا پھرتا ہوا جائے گا. جو علی سے محبت کرے گا وہ کھا کر مرے گا، پی کر مرے گا. کیا کھا کر مرے گا؟ طوبہ کی خوراک. کیا پی کر مرے گا؟ کوثر کا پانی. کیا دیکھ کر مرے گا؟ جنت میں اپنا مکان. اللہ اکبر. یہ تو اللہ کے رسول نے موت کو اتنا آسان کر دیا کہ کھا پی کے جائیں گے اور اپنا مکان معلوم ہوگا. قبلہ آپ کو تو اندازہ ہے، اگر مینا کی سرزمین پر اپنا کیمپ معلوم ہو اور آپ نے البیک کھا لیا ہو، سافٹ ڈرنک پی لی ہو، تو پھر حج کیا مشکل. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. حج کیا مشکل؟ کھائے پیے ٹہلتے ہوئے چلے، سامنے تو ہے اپنا مکان، یعنی اپنا کیمپ. آئیے آج کی حد تک بات کو یہاں روکتے ہوئے دور حاضر بڑا مشکل دور ہے. ہر دور کے اپنے تقاضے ہیں، اور یہ تقاضے دور کے صرف ایک روایت پڑھتا ہوں اپنی خدمت میں، اور باقی باتیں انشاءاللہ کل. میرا طریقہ یہی ہے کہ پہلے فضائل سناؤں گا، جب فضائل سن کے آپ تیار ہو جائیں گے پھر سناؤں گا وہ دور حاضر کے مسائل. دور حاضر کے بہت سارے مسائل. ایک آپ کی جیب میں ہے، ایک آپ کے گھر میں، ایک آپ کی جیب میں، ایک آپ کے گھر میں ہے، ایک آپ کی دکان پر ہے، ایک آپ کے آفس میں، ایک آپ کے سامنے بازار میں ہے، ایک آپ کے سامنے آپ کے ملنے والوں کے بیچ میں ہے، اور ایک آپ کے اپنے اندر ہے. یہ سارے مسائل ہیں. ایک روایت شروع کرتا ہوں بات کو اپنی خدمت میں. پروردگار نے انسان کو آزمانے کے لیے، آزمائش کے لیے، قرآن مجید میں سورہ مبارکہ عنکبوت میں آیت نمبر 2 میں سوچ رہا تھا نمبر 1 ہوتا تو اچھا رہتا کہ آپ کا بھی علاقہ نمبر 1 ہے. کیا کروں؟ الف لام میم پہلے آ گیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. سورہ عنکبوت شب قدر میں پڑھتے ہیں اور پھر کبھی کبھی پڑھتے ہیں. تو کبھی کبھی بھی پڑھیں، کوئی بات نہیں، سمجھ کے تو پڑھیں. آیت نمبر 2 کیا کہتی؟ کیا گمان کر لیا لوگوں نے
کہ چھوڑ دیے جائیں گے؟ اتنا کہنے پر کہ ہم مومن ہیں. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور انہیں آزمایا نہیں جائے. آزمائش، اس دور کی آزمائش. امام موسی کاظم علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، امام سے پوچھا گیا مولا اس کا مطلب کیا ہے؟ سورہ عنکبوت آیت نمبر 2. فرمایا ایسے تمہیں خدا آزمائے گا، ایسے پرکھے گا جیسے سونے کو پرکھا جاتا. اب مجھے نہیں معلوم کہ آپ میں سے سونار کون ہے اور کس کو زیادہ اس کی معلومات ہیں، لیکن بہرحال سونا جب تک پگھلایا نہ جائے، جب تک اس سے میل کچیل الگ نہیں ہوتا. میل تو سونے کے اندر بھی ہوتا ہے، حالانکہ سونا چمکتا ہے، بڑا قیمتی ہے. میل اس کے اندر بھی ہوتا ہے، اور اس کے میل کو نکالنے کے لیے اسے پیار نہیں کیا جاتا، اسے بھٹی میں جلایا جاتا ہے. کیا آپ کا وجود سونا ہے؟ کل سونے کی بات تھی ویسے والی، آج سونے کی بات ہے ایسے والی. کل کی بات یاد ہے؟ تو چلیے کل کا سونا چھوڑ دیجئے، آپ جاگ رہے ہیں. آج کے سونے کی بات کرتے. سونا بڑا قیمتی ہے. امام فرماتے ہیں جیسے سونا خالص کیا جاتا ہے میل کچیل کو نکال کر، ایسے خدا تمہیں خالص کرے گا. یہ روایت تو آسان تھی، جلدی ہضم ہو گئی. ایک اور روایت ذرا مشکل سی روایت ہے، اور اس کو ہضم کرنے کے لیے آپ کو کچھ کھانا پینا پڑے گا. روایت کس کی ہے؟ ابن ابی الحدید نہج البلاغہ کی شرح میں روایت کو لکھتے ہیں. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا خطبہ دے رہے تھے. ہمارے یہاں تو یہ طریقہ نہیں ہے، مجلس کے آداب ایسے بنا دیے گئے ہیں کہ درمیان مجلس میں خطیب سے سوال نہیں کیے جا سکتے. حالانکہ اگر کیے جائیں تو شرعاً کوئی حرام اور گناہ کبیرہ تو نہیں، لیکن مجلس کا مزاج خراب ہو جائے وہ الگ بات. ہمارے اعتبار سے مولا خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبے کے دوران ایک شخص کھڑا ہو گیا اور اس نے امام کو روکا. یا امیر المومنین. امام خاموش ہوئے، اپنے کلام کو روکا. کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہتا ہے بتائیے یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 2 کے حوالے سے بتائیے کہ یہ جو آزمائش ہے کیا ہے، اور کیا آپ نے اللہ کے رسول سے پوچھا تھا اس بارے میں؟ سوال بھی اس کا ہے. اللہ اکبر. کوئی ہم جیسا ہو. ایک زمانہ تھا جب لوگ استاد کا نام فخر سے لیتے تھے، ہم فلاں کے شاگرد ہیں. اب زمانہ الٹ گیا، کہتے ہیں ہم کسی کے شاگرد. مجھے ایک خطیب یاد آتے ہیں، اللہ ان کی مغفرت کرے. شاید آپ نے بھی انہیں سنا اپنے علاقے میں. جوش خطابت میں ایک دن کہہ بیٹھے کہ آج وہ آیت پڑھوں گا جو قرآن میں بھی نہیں ہوگی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جوش خطابت میں ہو سکتا ہے زبان کی سبقت ہو سکتی، سبقت لسانی سے کہا جاتا ہے، زبان سلپ ہو سکتی ہے، لیکن غور کیجئے کہ امام کو خطبے میں روک دیا اس نے. روک کر کہتا ہے یا امیر المومنین آپ نے پوچھا تھا اللہ کے رسول سے اس آیت کے بارے میں؟
امام نے نہ غصہ کیا نہ ناراض ہوئے. کیا حلم کا پہاڑ تھے علی. جن کی بیٹی حلم کا پہاڑ ہو، صبر کا پہاڑ ہو، وہ علی کیسے؟ فرمائے ہاں جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا تھا کہ ہم لا یفتنون کا مطلب کیا ہے. اس سے پہلے جملہ ایک اور میں سمجھ گیا کہ جب تک ختمی مرتبہ ہمارے درمیان میں تب تک کوئی فتنہ ہم پر نہیں آئے گا. یہ امام کے اپنے الفاظ رسول خدا سے پوچھنے سے پہلے فرماتے میں سمجھ گیا کہ جب تک پیغمبر ہمارے درمیان ہیں ہم پر کوئی فتنہ کوئی آزمائش نہیں آئے گی. پھر میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں؟ آپ نے ارشاد فرمایا یا علی یہ قوم یفتنون سیفتنون من بعد باموالہم، یہ قوم آزمائی جائے گی میرے چلے جانے کے بعد مال کے ذریعے سے. اور آپ تو خوب سمجھ رہے ہیں سیلاب زدگان کے نام سے جو مال جمع کیے جا رہے ہیں آزمائش سے ہو رہی ہے. ہاتھ کے ہاتھ مثال لیتے ہوئے چلے نا، کتنے خوشی ہو رہی ہے فلاں نے امداد دے دی فلاں نے امداد دے دی. مال سے آزمائش ہے. جس کے ہاتھ میں مال آئے امین ہو یا استعمال کرنے پر قادر ہو، مال آزمائش. امام فرماتا پھر فرماتے یا علی میرے بعد قوم کی حالت یہ ہوگی کہ یمنون بدینہم علی ربہم. عجیب جملہ ہے. فرماتے ہیں مولا کہ آپ فرماتے ہیں یا علی لوگ اپنے دین کے ذریعے اپنے رب پر احسان جتائیں گے. آپ بتائیں ایمانداری سے، کسی سے کہیں ارے بھائی نماز پڑھ تو لی اور کیا جان لو گے ہماری؟ بھائی واجب روزہ رکھ لیا بس کرو بہت ہو گیا. کچھ آؤ غیبت کرتے ہیں بیٹھ بیٹھ اور سن لی مجلس آؤ کچھ انجوائے کرتے بہت دے دیا مال زکات و خمس اب کیا ہماری جان لو گے؟ اس طرح کے جملے کہیں نہ کہیں آپ کو ملیں گے. ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ پر احسان کیا ہے اس نے اسلام قبول کر کے، ورنہ بیچارے اللہ میاں کیا کرتے اگر یہ مسلمان نہ ہوتا. اللہ میاں کا پورا نظام چل رہا ہے اسلام کی وجہ سے. یہ نماز پڑھتا ہے تو وہ معبود کہلاتا ہے، یہ سجدہ کرتا ہے تو وہ مسجود کہلاتا ہے، یہ مال دیتا ہے تو وہ غنی کہلاتا ہے. لا حول ولا قوت. 1400 سال پہلے اس فتنے کو اللہ کے رسول نے مولا کائنات سے بیان کیا. آج کی حد تک بات کو روکتا ہوں، باقی فتنوں کے مسائل میں کل چلیں گے. آج تو سر جھکا کر آئیے خدا کی بارگاہ میں. اس نے احسان کیا ہے کہ اپنی عبادت کا شرف عطا کیا ہے. سر جھکا کر آئیے فرش عزا پر. آل محمد نے احسان کیا جو آپ کو اپنے گھر بلا دیا ہے. اگر آپ سے محبت نہ ہوتی تو یہ آپ کو اپنے گھر بلاتے نہیں. بہت سارے باہر گھوم رہے ہیں، ان کو کیوں نہیں بلاتے؟ آپ کو کیوں بلایا؟ آپ سے محبت ہے. انہوں نے آپ پر احسان کیا، آپ نے ان پر احسان نہیں کیا. تو یہ بات یاد رکھیے. اور فرش عزا پر سفر کی 2 تاریخ کی مناسبت کے ساتھ دل چاہتا ہے کہ حضرت زید شہید کے بارے میں کچھ جملے آپ کی خدمت میں. جناب زید
چوتھے امام کے لخت جگر ہیں، پانچویں امام کے بھائی ہیں، چھٹے امام کے چچا ہیں، اور بڑے متقی پرہیزگار ہیں۔ ایک جوش و ولولہ ہے کہ نا اہل افراد کے ہاتھ میں حکومت کا نظام کیسے؟ آل محمد کی غربت کو دیکھ کے آپ نے تلوار اٹھائی۔ چلیے کل کی بات سے شاید آج کی بات مل جائے، بلکہ شاید آپ کے یہاں کی بات نہیں، اشارہ کر رہا ہوں۔ اس کا بیٹا زید شہید ہو، اس کے باپ کو سجاد کہتے ہیں۔ اگر بیٹا تلوار چلانا جانتا ہو تو باپ کوئی تلوار سے بے خبر نہیں تھا۔ زید شہید کی جنگ امام سجاد کی جنگ کا ایک اشارہ سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب زید شہید کے ساتھ کیا ہوا؟ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے چچا زید خروج کرنے سے پہلے مسجد سہلہ میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھ لیتے تو ان کی 2 سال کی زندگی بن جاتی۔ چھٹے امام کے جملے، بعض نادان دوست سمجھتے کہ زید نے امام کے مقابلے پر امامت کا دعویٰ کیا، نہیں۔ زید امامت اہل بیت کے قائل تھے۔ زید فضائل آل محمد کے مقر تھے۔ چوتھے امام کے بیٹے، پانچویں امام کے بھائی، چھٹے امام کے چچا، امامت کا دعویٰ نہیں کیا۔ انہیں امام کی مظلومیت برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی آج کے دور میں ہم میں سے آج کا کوئی اس زمانے میں ہوتا چوتھے امام کو اتنا روتے ہوئے دیکھتا تو شاید ہم بھی تلوار اٹھا لیتے۔ چوتھے امام کو تڑپتا ہوا دیکھتا کوئی مومن کیسے برداشت کرتا؟ اللہ اکبر۔ لیکن ظلم کیسا ہے کہ زید شہید کے ساتھ چلنے والوں نے وہی کام کیا جو اس سے پہلے ہو چکا تھا، ساتھ چھوڑ دیا۔ اور ساتھ چھوڑا کیوں؟ یہ پوری تاریخ ہے۔ جب حکومت کسی فرد کو امام بنا دے تو کسی کی امامت کو، کسی کی قیادت کو کیا قبول کرے؟ تب آپ نے فرمایا تھا رفضتمونی، تم نے مجھے چھوڑ دیا۔ یہ ایک مشہور شخص کے بارے میں فرمایا تھا، واہ غربتا، ایسا جہاد کیا کہ زید اپنی جان امام کے نام پہ قربان کر گئے، اور ایسے قربان ہوئے کہ جان دے دی، سر تن سے جدا کیا گیا۔ کہتے ہیں پہلے دفن کیے گئے تھے، بعد میں 15 دن کے بعد قبر سے لاش کو نکالا گیا، اور لاش کو نکال کے سر تن سے جدا کیا، اور جسم کو آگ لگا دی گئی۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں زیادہ شہید کی قبر نہیں ملتی۔ کیسے ملے گی قبر؟ مقام شہادت تو ملتا ہے۔ غربتا، وہ کٹا ہوا سر مصر تک لے جایا گیا، اور آج بھی لوگ کہتے ہیں علماء کہ مصر میں دفن ہے جناب زید کا کٹا ہوا سر، چوتھے امام کے بیٹے۔ بس عزیزو، چوتھے امام کے بیٹے کی مصیبت اپنے مقام پر ہے۔ میں کہوں گا زید سے ہاتھ جوڑ کے، زید جب آپ کا سر کاٹا گیا تو آپ کی بیٹی آپ کے کٹے ہوئے سر کو نہیں دیکھ رہی تھی۔ جب آپ کے سر کو کاٹا گیا تو آپ کی کوئی بہن آپ کے کٹے ہوئے سر کا ماتم نہیں کر رہی تھی۔ زید آپ بھی آل محمد کی محبت میں قربان ہوئے، آپ کے جد کا پرسہ آپ کے پرسے کے ساتھ رونے والوں، سفر کی 2 تاریخ، آج کی تاریخ میں قافلہ دربار یزید میں لایا گیا۔ دربار یزید کی کئی مصیبتیں، بس ایک مصیبت آج پڑھتا ہوں۔ اس قدر مشکل تھا دربار یزید میں لایا جانا کہ شرابی کا دربار تھا، سب تو کرسیوں پہ بیٹھے تھے، آل محمد کو کھڑا کیا گیا تھا۔
وہ بھی اس طریقے سے کہ ان کی گردنوں میں رسی سے ہاتھ باندھے گئے تھے. ایک بچی ہے 4 سال کی جس نے ایک ہاتھ اپنی پیشانی پر رکھا ہوا، ایک ہاتھ اپنے گلے پر رکھا ہوا ہے. یزید نے پوچھا یہ کون بچی ہے؟ کہا کہ حسین کی بہت چہیتی بیٹی ہے. یزید کہنے لگا یہ تو بتا باپ سے کتنی محبت تھی. بچی نے یزید کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اس طرح سے ارشاد فرمایا میرے باپ کی محبت کا سوال کیا مجھ سے کرتا ہے؟ بس اتنا سمجھ لے جب سے بابا مجھ سے جدا ہوئے سکینہ کو نیند نہیں آ سکی. واہ مصیبت، رونے والوں 10 محرم سے لے کر سفر کی 2 تاریخ کا واقعہ پڑھ رہا ہوں. بچی کہتی ہے جب سے بابا جدا ہوئے سکینہ کو نیند نہیں آ سکی. ملعون نے عجیب کام کیا، بیٹی کے سامنے باپ کے کٹے ہوئے سر کو دشتے طلا میں جس پر کپڑا ڈالا ہوا تھا کپڑا ہٹایا، بچی کو سر دکھاتا تھا، چھڑی مارتا تھا. ایسا لگتا تھا جیسے چھڑی سر حسین کو نہیں سکینہ کو لگتی ہو. بچی لرز جاتی تھی. اس کے بعد کہتا تھا تجھے باپ کا سر ملے گا نہیں، اگر تو بلا سکتی ہو تو بلا کے دیکھ لے. بچی نے امام سجاد کو دیکھا، اجازت مل گئی. ننھے ننھے ہاتھوں سے جلے ہوئے کرتے کا دامن پھیلایا، باپ کے کٹے ہوئے سر کو آواز دی بابا یزید تیری محبت کا امتحان لے رہا، بابا اسے بتلا دے مجھ سے کتنی محبت کرتا تھا. بابا سکینہ بلا رہی ہے، آ میری گود میں آ. دشتے طلا سے سر حسین بلند ہوا. بچی نے گود میں باپ کا سر بہایا، ہونٹوں پہ ہونٹ ملنے لگی. بابا مجھے تماچے مارے گئے، بابا میرے گوشے مارے نوچ لیے گئے، بابا میرے دامن میں آگ لگی. بابا الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کے ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار سکینہ کی یتیمی کا واسطہ، اس کا واسطہ جس کی گود میں سر حسین تشتے طلا سے آ گیا. شہزادی اگر آپ چاہیں تو آپ کے ذریعے سے یہ عزادار کربلا جا سکیں گے. اے پروردگار نام سکینہ کی برکت سے ہم سب کو کربلا مولا کی زیارت نصیب فرما. خدا کرے کربلا بھی پہنچیں اور جناب سکینہ کے روزے کی بھی زیارت نصیب فرما. کبھی بیٹی کو باپ کا پرسہ دیں، کبھی باپ کو بیٹی کا پرسہ دیں. خدایا ان دونوں کی شفاعت بھی ہم سب کو نصیب فرما. بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا تمام حاضرین مجلس کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما. خدایا تیرا وعدہ ہے کہ جو علی سے محبت کرے گا اسے پیاس نہیں ہوگی، اسے بھوک نہیں لگے گی مرتے وقت میں. پروردگار ہم سب کو روز قیامت کی بھی بھوک اور پیاس سے محفوظ فرما. بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا روز قیامت جب کوئی ساتھ دینے والا باقی نہ رہے تو ہم عزاداروں کو حسین کی دکھیاری ماں کی شفاعت نصیب فرما. بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا جب سکینہ کی یتیمی کا انتقام لیا جائے تو پروردگار ہم سب کو امام منتقم کے غلاموں میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين. ماتم حسین